बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज बहुत ही तकलीफ़देह दिन है और जो वाक़या पेश आया है पेशावर में, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। जो इंसानी जानें वहाँ ज़ाया हुई हैं मस्जिद के अंदर, और जिस वेश्याना तरीक़े से वहाँ पर दहशतगर्दी का ये अमल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी का शिकार है। We are the biggest victims of terrorism. पाकिस्तानियों ने, चाहे वो सिविलियंस हों या हमारे आर्म्ड फोर्सेस हों, वो पुलिस से हों या मिलिट्री से हों या किसी भी एजेंसी से उनका ताल्लुक हो, हमारी कौम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। और मैं जिस जमात से ताल्लुक रखती हूं, वो जमात तो दहशतगर्दों के निशाने पर है। मैं जब ये बात करती हूं तो ये बयान नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई झुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के थ्रेट्स का मुकाबला कर रही है। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खोया, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई कारकुनान को खोया। हम आज भी जब इलेक्शंस में जाते हैं तो इसी थ्रेट को फेस करते जाते हैं कि हमें दहशतगर्दों का मुकाबला, सामना इन इलेक्शंस में, चाहे वो पिछले हों या उससे पिछले हों, हमें बाकायदा नाम से धमकियां दी जाती हैं, हमारे लिए मैसेजेस आते हैं। लेकिन फिर भी हमने जमहूरियत को और इस मुल्क के सिस्टम को अपना लहू दिया है। हम आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है और इत्तेहाद की ज़रूरत है। यहां मैं सुन रही थी कि मुझसे पहले मेहर साहब ने भी बात की, मैं उनका एहतराम करती हूं। उन्होंने कहा पिछली बातें भूल जाएं। सर, पिछली बातें भूलनी ही चाहिए, मगर आप मुझे बताएं कि जो बीज या जो बुनियाद आप रख रहे हैं, उस बुनियाद के नताइज आपको जो बाद में और आज के हालात में मिल रहे हैं, तो फिर पुरानी बातें याद आती, मगर वो बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। जब अभी माज़ी करीब में ये कहा गया कि इतने हजार लोगों को लाकर सेटल करना है, तो क्या उस वक्त ये समझ नहीं आई थी कि किस किस्म के लोगों को सेटल करना है? जब हमारे हलकों में ये बात हो रही थी, मेरी जमात के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इस कंसर्न का इजहार किया कि हमें री इमर्जेंस, हमें लोग नजर आ रहे हैं, हमें खतरा भी नजर आ रहा है। हम पुरानी बातें इसलिए नहीं कर रहे कि हमें किसी पे तनकीद करने का शौक है। जब एक दिन में 100 लाशें उठाते हैं, और वो लोग उठाते हैं जिन्होंने सिर्फ अब कुर्बानियां ही देनी है, पाकिस्तान के लोगों को अमन चाहिए स्पीकर साहब, और इस अमन के लिए नैरेटिव चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि वो नाराज हैं हमसे। दहशतगर्द है, वो किसी का भाई नहीं है। वो मेरी बहन, आपकी बहन, मेरी बेटी, आपकी बेटी, हमारे बच्चों को मार रहा है। हमें किस किस्म की हमदर्दी दिखानी चाहिए ऐसे लोगों के साथ?
اب دکھا بھی کیسے سکتا ہے کوئی؟ سر یہ نیریٹو ہے. یہ جب نیریٹو بنتا ہے تو نیریٹو کے اثرات کئی سالوں میں مرتب ہوتے ہیں. آج ہم کہہ دیں کہ جی جنرل ضیاء بھی پرانا قصہ ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کی کرتوتوں سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. So we can't forget that dark chapter. We cannot forget that dark chapter in the history of Pakistan. یہ ہم کیسے بھول جائیں؟ ہماری 3 نسلوں نے بھگتا ہے، اس ڈیوائڈ کو بھگتا ہے. نسلوں کو، رنگ پر، قبیلے پر، مسلک پر لوگوں کو ڈیوائڈ کیا گیا. اور اب ایک نیا نیریٹو ہے کہ یہ تو ناراض ہیں اور ان کو روزگار دو، ٹھیک کر دو. These are not narratives that will help us. ہم نے 70-80 ہزار لوگ قربان کیے اس امن کے لیے جسے ایک جو ہے وہ ایگزیکٹو کی پوزیشن پہ بیٹھنے والا ایک سٹیٹمنٹ سے اڑا دیتا ہے. میں اسی ہاؤس میں تھی سر، میں اسی ہاؤس میں تھی جب دہشت گردوں کو شہید کہا جا رہا تھا. میں اسی ہاؤس کا حصہ تھی، میں سن رہی تھی. ہم اب لہو دے دے کے تھک چکے ہیں اسپیکر صاحب. It is time for us to not only build the right narrative, but to also implement and work on that. National Action Plan, the 20 points of National Action Plan are very important to remember. اور جو اس نیشنل ایکشن پلان سے ہٹ کر بات کرتا ہے اسے اب امن ہمارا عزیز نہیں ہے. سر اب دیکھیں سیاست بھی ہوتی رہے گی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی کنسٹیٹوئنسی بنائے گا ان حرکتوں سے، تو اگر وہ کنسٹیٹوئنسی میں یا کنسٹیٹوئنسیز بنائے گا اور کسی ایک جگہ سے وہ اپنی سیٹیں جیتے گا تو وہ ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری ہوگا. And nothing can be done at the cost of Pakistan. We'll have to understand and we have to accept this reality, sir. میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان گھر والوں کو کیا بولوں جنہوں نے اپنے پیارے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے وقت کھوئے ہیں. اور دنیا میں ایک غلط پرسیپشن مسلمانوں کے لیے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں سر، ہم پاکستانی ریزیلینٹ ہیں، ہم قربانی دینا جانتے ہیں، بٹ اب ہمارے لیے امتحان بہت ہو گئے. اب ہمیں اپنے فیصلے لینے ہوں گے اور کلیئرٹی کے ساتھ. There can't be a confusion. We can't be dictated who's good and who's bad. Whoever kills our Pakistanis, whoever kills the citizens of this country is a killer. And a killer is a killer. وہ گڈ یا بیڈ میں تقسیم نہیں ہو سکتا. اینڈ ایز مطلب آج بھی سر زندگی کے معاملات تو چلتے ہیں، آپ کو بھی اس کرسی پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بھی کتنی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ بھی اس جماعت سے آپ کا تعلق تو ہے جس کی جہاں لاشیں اٹھا کر ہم اپنے شہیدوں کے مزاروں پر لے جا کے وہاں احاطے میں ہم نے جو 18 اکتوبر کے سانے میں دہشت گردی کی وجہ سے جو شہید ہوئے وہ لاشیں آپ بھی دفنا کر آئے ہیں. تو لہو تو بہت دیا ہے. اور سر پھر ان تمام قربانیوں کے بعد وہ جو پھر میں کہوں گی کہ کوئی وہاں سے کہہ دے گا کہ پرانی بات ہے سر، مگر 27 جنوری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اور سابق صدر ہیں اس ملک کے، ان کے اوپر ایک گھنونی ایلیگیشن لگا دی جاتی ہے. اور گھنونی ایلیگیشن لگانے والے وہ ہیں جو دہشت گردوں کے سرپرست ہیں. گھنونی ایلیگیشن ان پر لگانے والے وہ ہیں جو دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. اور جس جماعت کو، جس فیملی کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے، اس طرح کی جھوٹی فیبریگیٹڈ گھٹیا ایلیگیشن سے وہ خطرات بڑھ جاتے ہیں. تو اگر سر وہ کہتے ہیں نا
کہ اگر شکل اچھی نہ ہو تو انسان منہ سے بات اچھی کرے. تو اگر آپ کے پاس عقل نہ ہو تو آپ چپ رہیں, کیونکہ یہ ملک متحمل نہیں ہے انتشار کا. اس ملک کو اتحاد کی, یونٹی کی ضرورت ہے. اس ملک کو اپنے بچوں کو, اپنے ماؤں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو اب حفاظت دینے کی ضرورت ہے. ہماری آپسی یہ جو ایک انتشار کی کیفیت جو ایک شخص چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہو, صرف اس لیے کہ وہ اپنے سکینڈل سے آپ کی اور میری نظر ہٹانا چاہتا ہے. اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے سر. It is really not fair for a country like Pakistan, who's been a victim of terrorism, who continues to fight terrorism, کہ ہم اب بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں بالکل اگری نہیں کرتی اس بات سے کہ اگر کسی نے 9 مہینے 10 مہینے پہلے ایک بنیاد ڈال دی اور لوگوں کو یہاں کے سیٹل کر دیا اور آپ پھر کہیں اس کے ریپرکشنز ہمیں نہیں یاد دلانے چاہیے. سر, ریپرکشنز ہمارے اسی نیریٹو کی وجہ سے ہیں. سو میں سب سے التجا کروں گی, ایوری ون سٹنگ ہیئر, کہ ہمیں اپنے ملک میں سب سے پہلے امن لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے لیے کیا کوئی سوچ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے 80,000 قربانی, ہم نے 80,000 جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں. ہمیں پتہ ہے. We don't have to tell the people. We have. And it is time, کیونکہ اگر ہم چپ رہیں گے ہماری یہ اسپیس شرنک ہوتی جائے گی. We should now speak for ourselves, our freedoms, our security. And speak with clarity. There should be no confusion. There should be no confusion. We should be crystal clear that this is Pakistan. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ جو ریڈ لائن کر رہے ہیں نا, اس ملک کی سیکیورٹی ہماری ریڈ لائن ہے. اس میں جو دہشت گردی کرے گا اسے ہم دہشت گرد ہی کہیں گے, اور جو اس کی سرپرستی کرے گا ہم اسے بھی دہشت گرد کہیں گے. بہت شکریہ سر. انجینئر